بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ شیر افضل مروت کو جس انداز سے گرفتار کیا گیا ہے، جس طرح سے گرفتار کیا گیا، جس جگہ سے گرفتار کیا گیا، جس وجہ سے گرفتار کیا گیا، اس وقت صرف اور صرف اسی پر بات ہو رہی ہے، اسی پر بحث ہو رہی ہے۔ یہ اتنا بڑا بلنڈر ہو گیا ہے، اتنا بڑا بلنڈر کہ آنے والے دنوں میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی۔ ظاہر ہے کہ یہ چیز ڈیسپریشن میں کی گئی ہے، بکلاہٹ میں کیا گیا ہے، پریشر میں کیا گیا ہے، کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ شیر افضل مروت کو قابو کیسے کریں۔ بہت دفعہ ان کی گرفتاری کی کوشش ہوئی، لیکن خیبر پختونخوا میں جس طرح سے لوگ نکلے، ہر شہر میں نکلے، ہر گلی میں نکلے، ہر محلے میں نکلے اور جذبات کا اظہار کیا، معاملہ رک نہیں سکا۔ لوگوں نے گرفتاریاں دیں، پرچے ہوئے، شیر افضل مروت پر بھی اتنے زیادہ پرچے، FIR، سارا کچھ ہوا، لیکن اس میں وہ ضمانت پر تھے۔ اب جس طرح سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ اس پر اس طرح سے بات ہو رہی ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا گرفتار کرنے والوں کو اندازہ نہیں انہوں نے کتنا بڑا ایشو کھڑا کر دیا، کتنا بڑا بلنڈر کر دیا ہے۔ پہلی چیز تو یہ دیکھیے کہ شیر افضل مروت سینئر نائب صدر تحریک انصاف، مشہور ترین وکیلوں میں آپ آ چکے ہیں، مشہور ترین عوامی شخصیت میں وہ آ چکے ہیں۔ اس وقت سب سے زیادہ اس وقت سوشل میڈیا پر، حتیٰ کہ مین سٹریم میڈیا پر بھی جو سب سے زیادہ خبر اس وقت چل رہی ہے وہ شیر افضل مروت کی ہے کہ ریلیز شیر افضل مروت، ریلیز شیر افضل مروت، یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے۔ ٹاپ ٹرینڈ ہے اس وقت، ٹاپ ٹرینڈ۔ میاں نواز شریف کی تقریر شقریر ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، کچھ نہیں، کوئی اور بات نہیں ہو رہی، نہ اس دفعہ سپریم کورٹ، نہ کوئی اور خبر، صرف اور صرف شیر افضل مروت۔ اب آپ دیکھیں جس طرح سے گرفتاری ہوئی ہے، پہلے آپ وہ دیکھیے کہ ہوا کیا ہے۔ یہ آتے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں تقریب ہوتی ہے وکلاء کی، وکلاء پہلے سے ہی ہڑتال پر ہیں، یہ نوٹ کیجئے گا۔ لاہور ہائی کورٹ سب سے بڑی عدالت سمجھی جاتی ہے، اس میں وکلاء کی تعداد بھی سب سے زیادہ ہے یہاں پر جو رجسٹرڈ ہیں ہائی کورٹ کے لحاظ سے۔ صوبہ سب سے بڑا آبادی کے لحاظ سے، اس کا دارالحکومت لاہور، اس کی سب سے بڑی عدالت لاہور ہائی کورٹ، اس کا پریمیسز۔ اب وہاں پر وہ آ کر تقریر کرتے ہیں اور تقریر کرنے کے بعد پولیس کیا کرتی ہے، دھوکے سے ان کو کہتی ہے جی بات چیت کے لیے آپ کو بلانا ہے، ان کو باہر لایا جاتا ہے۔ اچھا جی، پھر سڑک پر لا کر اچانک دھاوا بولا جاتا ہے، اس کے مناظر سب کے پاس موجود ہیں۔ ان کو وہاں پر گرفتار کر لیا جاتا ہے اور باقاعدہ دھکم پیل ہوتی ہے، گریبان سے پکڑا جاتا ہے، گھسیٹا جاتا ہے، زبردستی گاڑی میں پھینکا جاتا ہے۔ کوئی وارنٹ، کوئی ان کے لیے لیگل، یعنی وکلاء ارد گرد ہیں، وہ کہتے ہیں نہ بیٹھے، لیکن شیر افضل مروت خود کہتے ہیں جی آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ پھر بھی ان کو گھسیٹا جا رہا ہے اور یہ سارا کچھ بات چیت کے بہانے دھوکا کر کے ان کو لے جایا گیا۔ خبر کیا آتی ہے کہ جی MPO کے تحت، مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت، کون یہ جاری کر رہا ہے؟ وہی DC جن کو ریٹرننگ افسر لگایا گیا، اور پھر کہتے ہیں جی یہ تحریک انصاف کیوں ہائی کورٹ میں مقدمہ لے کر گئی کہ جی عدالت کے جو عملے میں سے لوگ لیے جائیں یہ نہ لیے جائیں، کیونکہ یہاں تو اس پر ہم تفصیل سے آگے بات کریں گے کہ احد چیمہ سب کو پتا ہے جی وہ نون لیگ کے لیے کام کرتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو جس کے اندر تمام افسران آتے ہیں اور وہ ریٹرننگ افسر لگاتے ہیں۔ اس سے بڑی دھاندلی اور کیا ہو سکتی تھی؟ پھر آپ یہ دیکھیے کہ پتہ نہیں 14 اور شاید یہ 15واں MPO ہے جو یہ DC صاحبہ جو ہیں وہ کر چکی ہیں، اور MPO کے تحت مینٹیننس آف پبلک آرڈر جو انگریز دور کا قانون ہے، صرف اور صرف یہاں پر آزادی کو دبانے کے لیے، آزادی کی تحریک کو دبانے کے لیے کہ جناب کسی پر بھی یہ کر کے کہ جناب اس سے امن و امان کو خطرہ ہے، لہٰذا اس کو آپ گرفتار کر لیں، اس کو بند کر دیں، نظر بند کر دیں، کوئی سے ملے نہ، کہیں نکلے نہ۔ اب کہا جا رہا ہے لاہور میں مزنگ تھانے میں جناب ان کو لے جایا گیا، اب ان کی گرفتاری MPO کے لیے ڈالی گئی، جو لیٹسٹ خبر بتائی جا رہی ہے۔ یہی حرکت کئی دفعہ آپ دیکھیں دیگر شہروں میں ہوئی ہے، دیگر علاقوں میں ہوئی ہے۔ اسلام آباد میں شاندار گلزار صاحبہ شہری رفیدی کا کیس بڑا ہائی لائٹ ہوا، جس میں کس طرح سے توہین عدالت کی کارروائی چل رہی ہے، اور بابر ستار صاحب کی عدالت میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، اس کے باوجود لاہور میں یہ گرفتاری آپ دیکھیے کی گئی۔ اب بات یہ ہے کہ جی کہا جاتا ہے کہ یہاں پر 2 وزیر اعظم جو ہیں ان کا قتل ہو چکا، پھر دیگر لیڈرشپ جو ہے وہ دیگر صوبوں کی جب وہاں نہیں بنتی تو پنجاب میں ان کو لا کر گرفتار کیا گیا۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ تاریخ دان کہہ رہے ہیں، یہ صحافی کہہ رہے ہیں، یہ رپورٹ ہو رہی ہے، یہ سب بات یہ سب کو پتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے خیبر پختونخوا میں یہ نہیں ہوا، اب پہلے ہی وہاں پر جذبات آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے بھڑکے ہوئے ہیں، ہر شہر میں لوگ نکلے ہیں، امن و امان کی صورتحال خطرناک ہونے کے باوجود لوگ نکلے، گرفتاریاں اور یہ سب کچھ ہوا، FIRs ہوئی۔ اب شیر افضل مروت کو آپ نے یہاں گرفتار کر کے کیا پیغام دیا ہے کہ جناب یہاں ہم مینج کر لیتے ہیں، ٹھیک، یہاں کی عدالتیں، ہائی کورٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، MPO کے تحت کچھ نہیں کریں گے۔ وہاں خیبر پختونخوا میں پشاور ہائی کورٹ جناب آ سکتی، وہاں عدالتیں آ سکتی تھیں، وہاں لوگ نکل سکتے تھے۔ یہاں کے وکلاء میں کیا آپ سمجھتے ہیں اتنی جرت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی غیرت نہیں ہے؟
یہ دکھانا چاہتے ہیں آپ کہ جی وکلاء کے درمیان سے ان کو لے کر چلے گئے, یہاں وہ آئے تھے ظاہر ہے کسی کی دعوت پر آئے تھے, یہاں آ کر انہوں نے کہا کہ جی ہم تو قربانی ہر طرح کی دینے کو تیار ہیں, زیادہ سے زیادہ کیا کوئی جان لے لے گا, یہ آئین کے لیے جد و جہد, آزادی کے لیے, تاکہ کسی کی چادر چار دیواری کو پامال نہ کیا جائے, کسی کے بنیادی حقوق کو نہ چھینا جائے, اس کے لیے اگر آپ کو کیا کریں گے, اغوا کریں گے, کچھ بھی کر لیں گے, تو اس کے لیے ہم نے آگے نکلنا ہے. اب آپ دیکھیں وکلاء کا اس پہ رد عمل آئے گا ہی آئے گا. خیبر پختونخوا میں آپ دیکھیے گا جذبات اور زیادہ ابھریں گے, میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں. بلوچستان میں بھی انہوں نے جانا تھا, شیر فضل مروت نے, پنجاب میں متحرک ہو رہے تھے, لیکن پیغام تو وہ دے چکے تھے. کیا اچھا ورکرز کنونشن نہیں ہوں گے تو کیا ووٹر کم ہو جائیں گے؟ یہ خیال ہوگا کہ جی اچھا شیر فضل مروت پنجاب میں ایکٹیو ہو جاتا, لوگ نہ نکل آتے, اس سے پہلے اس کو گرفتار کر لیا گیا. تو یہ تو چھوڑ دیں شیر فضل مروت کو, تو عمران خان کی گرفتاری کے بعد آپ مجھے بتا دیں کتنے ووٹرز آپ توڑ سکے ہیں, اس کی ساری پارٹی کو آپ نے فرض کیجیے اگر توڑ بھی لیا تو کیا ہوا؟ آپ نے دیکھ لیا بیرسٹر علی گوہر سامنے آ گئے, شیر فضل مروت جو ہے سرپرائز پیکیج آ گیا, آپ اس کو دبائیں گے کوئی اور نکل آئے گا. شیر فضل مروت پہ ہی آپ کیا 9 مئی کا مقدمہ کریں گے؟ کون سا مقدمہ کریں گے, کس طرح کا مقدمہ کریں گے؟ وہ بننا بڑا مشکل ہے. اور ہر طرف اب یہ مناظر سارے جا رہے ہیں, اور لاہور ہائی کورٹ کے یا پنجاب کے جتنے بھی وکلاء ہیں ان کے لیے اچھی خاصی بے عزتی ہے کہ جناب آپ کا تو یہاں کوئی مہمان آ جائے تو آپ اس کو نہیں بچا سکے. تو یہ جو ہماری اسلامی اقدار, روایات, رسم و رواج اس کے خلاف ہے, یہ الگ ایک ان کے لیے بے عزتی ہے. ظاہر ہے کہ وہ نکل رہے ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا مناظر کے خواتین وکلاء ہیں جنہوں نے پولیس کی گاڑی کو روک لیا کہ جی یہ کیا ہے, ہم سے زبردستی کی گئی, کپڑے, وہ وکیل ایک صاحب تھے ان کے کپڑے پھٹ گئے اور وہ خون بھی نکل رہا تھا, تو یہ ساری دھکم پیل ہوئی. تو آپ دکھانا کیا چاہتے ہیں کہ جی پنجاب کی جو بیوروکریسی ہے یا پنجاب میں جو نظام ہے یہ بالکل مختلف ہے. یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہاں اور طرح کنٹرول ہے, یہاں کی عدالتیں اور طرح سے کنٹرولڈ ہیں, سارا کچھ اپنے کنٹرول میں ہے. یہ ایک عجیب پیغام پورے ملک میں جا رہا ہے کہ یہ دکھانے کے لیے, بتانے کے لیے. تو اس کے بڑے اثرات ہوں گے اور ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ابھی آپ دیکھیے گا وکلاء کا کیا رد عمل آئے گا, ہر طرف سے آپ دیکھیے گا کہ کس طرح کی آوازیں اٹھیں گی, کتنے مسائل ہوں گے. کیس یہ ایم پی او کا ہے, وہ چلانا مشکل ہوگا. عدالتوں میں آپ دیکھیے گا پہلے ہائی کورٹ جتنا بھی چل رہا تھا معاملہ, کہہ رہے تھے جی کوئی بھی عدالت میں آپ چلے جائیں کوئی مسئلہ نہیں تھا. اب ان کے لیے بھی اس کو ڈیفینڈ کرنا کہ یار اچھا یہ گرفتار کر لیا ہے بس ٹھیک ہے خیر ہے, یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ آپ دیکھیں گے وکلاء جو ہیں وہ کس طرح سے اب ان کو اکٹھا ہونا پڑے گا, اور اب وہ کس طرح یہ عدالتوں میں آپ کو نظر آئیں گے یا اس کیس کو لڑتے ہوئے اور اکٹھے ہوتے ہوئے. اچھا, اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ربیہ باجوہ صاحبہ جو ہیں وہ شاید لیڈ کریں اب ایک تحریک کو, اور یہ اب یعنی آپ کو بڑی زوردار ہوتی ہوئی نظر آئے گی. میں اس بات پر ایکس پر پوسٹ بھی کر چکا ہوں شیر فضل مروت کی گرفتاری پر, کس طرح سے ان کو گرفتار کیا گیا. ہر طرف یہی دکھایا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو گرفتاری ہوئی ہے کس طرح لوگوں کو دھکیلا گیا یا شیر فضل مروت کو اس طرح گریبان سے پکڑا گیا, گھسیٹا گیا, یہ سب اب دکھایا جا رہا ہے, یہ سب اب ڈسکس ہو رہا ہے کہ یہ کس طرح سے کیا گیا ہے. اور اس کے یعنی ٹائمنگ اپنی جگہ, اس کا انداز آپ دیکھیے گرفتاری کا, یہ اب ظاہر ہے کہ ایک وکلاء تحریک کی طرف بھی جائے گا, ایک عوامی رد عمل کی طرف بھی جائے گا. کیس کوئی ہے نہیں ایم پی او کا کیس, یہ تو یعنی میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ شیر فضل مروت پہ تو کوئی اس طرح کا کیس ہی نہیں ہے, صرف مینٹیننس پبلک آرڈر. یہ کوئی اس طرح کے خطرناک کیس جن میں لوگ گرفتار ہیں وہ تو ہو نہیں سکتا ہے. تو اس کے بعد سارا تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہیں, خود وکیل ہیں, فوجداری وکیلوں میں بڑا ان کا نام ہے. خود انہوں نے یہ گرفتار ہونے سے پہلے جو یہ تقریر کر رہے تھے, جو آخری تقریر تھی گرفتاری سے پہلے, اس پر ان سے سوال ہوئے, اس کا بھی انہوں نے یہی جواب دیا کہ بھائی ان سے نہیں میں گھبراتا. پھر ایک اور میں آپ کو عرض کر دوں کہ ان کو لاپتہ نہیں کیا جائے گا, پکا میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. ویسے تو پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ شیر فضل مروت یہ پیغام دے چکے ہیں, پہلی ویڈیو پیغام جاری کر چکے ہیں کہ اگر مجھے لاپتہ کیا گیا, مجھ سے زبردستی کی گئی اور مجھ سے کوئی بیان اس طرح کا دلوایا گیا زبردستی کر کے, ہو سکتا ہے نا ٹارچر, یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جناب وہ فلموں میں کہ ٹارچر انسان پتہ نہیں کتنا عرصہ برداشت کر لے گا, ایسے ایسے انداز ہوتے ہیں ٹارچر کے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. تو بیان تو آپ دلوا لیں گے, لیکن شیر فضل مروت نے کہا کہ پھر میں زندہ نہیں رہوں گا, میں اپنی جان لے لوں گا. یہ وہ بات کر چکے ہیں. تو ایسا شخص بالکل پریپیئرڈ ہے ہر چیز کے لیے, تو اس کو لاپتہ نہیں کیا جا سکتا. ایم پی او کے تحت یہ معاملہ زیادہ نہیں چل سکا, حتیٰ کہ جو بھی ہو جائے. بالکل میں سمجھتا ہوں ہماری عدالتوں کا برا حال ہے, 129ویں نمبر پر ہیں, سب کو پتہ ہی ہے یہاں پر کون سا آئین اور قانون ہے, اس کے باوجود اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکے گا. اب دیکھ لیجیے گا, میری بات نوٹ کر لیجیے گا کہ یہ معاملہ اس طرح سے زیادہ عرصہ چل نہیں سکے گا کہ جناب یہ ایم پی او کے تحت ہی ہم ان کو اندر کرتے چلے جائیں گے اور پتہ نہیں اور کون سے مقدمات بنا دیں گے. اس کی کوئی بیسس نہیں ہوگی, اس کو ڈیفینڈ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. ہاں جو اس کا ریئیکشن ہے
وہ آتا چلا جائے گا. وہ رد عمل جو ہے وہ ہر سطح پر اس کا آئے گا, وکلاء میں آئے گا, سول سوسائٹی میں آئے گا, پبلک میں آئے گا, ووٹر میں آئے گا, ہر سطح پر آپ اس کا ایک ریئیکشن دیکھیں گے. تو جس مقصد کے لیے کیا گیا ہے وہ بھی حل نہیں ہوگا, الٹا جو ہے میں نے آپ کو مثال دے دی اب تک جتنی بھی گرفتاریاں ہوئیں اس سے کیا ہوا. اصل تو مقصد یہ ہے نا کہ تحریک انصاف کو ذرا ختم کیا جا سکے, ان کو ڈی موٹیویٹ کیا جا سکے, نا امید کیا جا سکے, ووٹر کو نا امید کیا جا سکے. وہ نہیں ہو پایا, اسی لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. ورنہ سب چیزیں میں نے جو اگر ہو گئی ہوتی تو یہ ضرورت ہی نہیں تھی اس سب کو کرنے کی. تو کوئی اور بھی لیڈرشپ ابھر سکتی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ عنقریب ان کی رہائی بھی ہوگی اور پہلے سے زیادہ شیخ افضل مروت مضبوط بھی ہوں گے اور مقبول بھی ہو جائیں گے. اللہ حافظ.